العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ نیک پنے کا نسخہ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی پنصورے کے باب فیضان دعا میں درود شریف کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیجئے، ہو سکے تو شجرہ شریف بھی اگر آپ کے پاس ہو اسے بھی نکال لیجئے، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اس مدنی انعام پر کہ کیا آپ روزانہ دن میں کچھ نہ کچھ شجرے کے اوراد اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو شجرہ شریف آپ کے سامنے ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، مدنی انعامات کا رسالہ ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بھی برکات انشاءاللہ عز و جل یہ ظاہر ہوں گی۔ اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ پچھلی مرتبہ سے اس موضوع پر چل رہا تھا کہ شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے جائیں، اور یہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعام عطا فرمایا ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں کیونکہ یہ اوراد در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے بارے میں رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، یہ پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 میں ہے، جس کا ترجمہ میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ دعائیں مانگنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا زبردست ارشاد ہے کہ بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو پچھلے سلسلے میں ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ شجرے کے اوراد و وظائف کے حوالے سے ہماری بات یہ چل رہی تھی، تو شجرے کے اوراد و وظائف بھی ہیں، اور شجرے کی ابتدا میں شجرہ بھی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں شجرہ ہوگا تو اس وقت آپ دیکھیں جب یہ شجرہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے شجرے کے اشعار ہیں، تو اس سے پہلے کہ سلسلے کی ابتدا ہو، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی زبانی آج کا مدنی سوال یہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی انعام نمبر 5، کیا آج آپ نے اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور کم از کم 313 بار درود شریف پڑھ لیے؟ حضور جی الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور شرکاء اس وقت جہاں موجود ہیں، اس وقت جو ہم مدنی انعامات کے ذریعے جو یہ سلسلہ نیک بندے کا نسخہ سلسلہ مکمل دیکھنے کا سلسلہ ہے اور اسلامی بھائی اس میں شامل رہتے ہیں، تو آج کا جو یہ مدنی انعام ہے، یہ چونکہ پچھلے سلسلے میں بھی اسی مدنی انعام سے متعلق کافی رہنما معلوماتی گفتگو رہی، اب اس میں چونکہ اوراد و وظائف کی برکتیں، شجرہ قادری رضوی عطاریہ کی پڑھنے کی برکتیں وغیرہ یہ بے شمار اس کی آتی رہتی ہیں۔ اس کا ایک رسالہ بھی تیار ہو رہا ہے الحمدللہ، جس میں اس طرح کی برکتیں جمع کی گئی ہیں۔ تو شجرہ
قادریہ اطاریہ رضویہ جو ہے اس کو پڑھنے کی برکت تو اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک ایسی مدنی بار سناتا ہوں جو کہ شجرہ پڑھنے کی نہیں بلکہ صرف شجرہ رکھنے کی. کہ شجرہ قادریہ رضویہ اطاریہ ایک اسلامیہ نے جو استعمال کسی موقع پہ کیا تو کس انداز سے ان کو برکتیں ملی. کہ ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان کچھ یوں ہے کہ ایک رات میں اپنی گاڑی پر قدر سنسان علاقہ تھا وہاں سے گزر رہا تھا. ایک چھوٹے سے پل پر سے گزرتے ہوئے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بہت زیادہ وزنی چیز میری گاڑی پر لاد دی گئی ہو. اب میں نے فل اسپیڈ دے دی لیکن وہ گاڑی دیکھے تو بہت آہستہ 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 آہستہ. اب کسی نہ کس طرح گھر پہنچا. اب جیسے ہی گاڑی سے اترا تو مجھے اپنے کندھوں پر کسی اندیکھی شے کا وزن محسوس ہوا کہ جیسے میرے کندھوں پر کوئی ہے. نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن وزن ایسا لگ رہا جس میں بہت زیادہ. جیسے تیسے کر کے خیر میں نے کمرے میں پہنچ کر اپنا دروازہ بند کیا اور بستر پر جا گرا کیونکہ بہت تھکا ہوا تھا. اب رات کی کم و بیش 1:30 بجے کا وقت ہوگا شاید. تو میری آنکھ کھلی تو میرے کو ایک عجیب سا خوف سا ہو رہا تھا. خیر میں ہمت کر کے واش روم جانے کے لیے اٹھا تو کسی اندیکھی طاقت نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دم کمر پہ لگا دیا نا. اب میری تو چیخ نکل گئی. اب میں بڑا پریشان کہ یہ کیا مسئلہ ہے. اچھا اسی اندیکھی شے نے پوری رات سمجھ لے کہ مجھے اس قدر اذیت دی. کبھی میری ٹانگ موڑ دی جاتی تو کبھی اٹھا کر مجھے زمین پہ ڈال دیتا. میں چیختا چلاتا رہا. اچھا گھر والوں کو آوازیں بھی دے رہا ہوں میں. حیرت کی بات یہ کہ نہ گھر والوں کو میری آواز پہنچ رہی تھی اور نہ ہی مطلب ہے کہ میری کچھ مدد کے لیے آپ آ رہے تھے. میں پریشان کہ میں اتنی آوازیں دے رہا ہوں آ بھی نہیں رہا اور یہ پتہ نہیں کون ہے. پر جیسے اذان فجر ہوئی تو وہ جو ایک نظر نہیں آ رہی تھی قوت سے کوئی تھی وہ مطلب ہے کہ چلی گئی. اچھا میرا جسم جو تھا وہ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا بالکل میں پریشان. اب صبح میں نے اسی وجہ سے کہ اگر یار کسی کو بتاؤں گا تو گھر والے ہوں گے پریشان تو میں نے مطلب ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک تھے کوئی دم درود کرتے ہیں ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کچھ حساب لگایا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو بہت مطلب ہے کہ کوئی خطرناک چیز آپ پر آ گئی ہے اور آپ کسی ولی کامل کے مرید ہو اس لیے جان بچ گئی. اب اس کا علاج میں تو کر نہیں سکتا. اب اسی طرح میں دوسرا دن آیا اور ڈرتے ڈرتے سو تو گیا گھر میں. نیند آئی لیکن بار بار آنکھ کھلتی تھی. 2 بجے قریب دوبارہ مجھے کسی نے پکڑ لیا اور اٹھا کر مجھے بستر سے نیچے پھینکا نا ایسا کر کے میں نیچے گرا. اسی طرح مجھے مطلب میں اب پکارتا گھر والوں کو بلاتا کوئی بھی نہیں آتا تھا سامنے. پھر میں نے ہمارے یہاں پر ایک ہمارے شہر میں حیدرآباد شہر میں سخی سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بزرگ ہیں جو غوث پاک کے سلسلے کے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ ان کے مزار پر میں نے حاضری دی اور حاضر ہو کر میں نے ان سے عرض کی مزار پر کہ حضور میرے مرشد کا واسطہ کم از کم اتنا تو ہو کہ جو نادیدہ قوت مجھے تکلیف دیتی ہے جو مجھے مار رہی ہے اتنی اذیت پہنچا رہی ہے کم از کم مجھے نظر تو آئے کہ کون ہے یہ. تو جیسے میں نے عرض کر کے آنکھیں کھولی نا تو میں تو پریشان. میرے برابر میں بھیانک چہرے والی خوفناک بلا جس کے دانت سینے تک نکلے ہوئے تھے اور سر جو ہے نا وہ چھت کو چھو رہا تھا. اب اس کا چہرہ انتہائی کالا سیاہ بڑی بڑی سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھی. اب میں گھبرا کر وہاں سے جلدی سے نکلا بلا میرے ساتھ ساتھ. اب میں نے باہر جب آیا مزار کی طرف تو احاطے میں نگاہ ڈلائی تو عجیب الخلقت مخلوق جن میں بچے بھی تھے اور لمبے قد والے مرد بھی جن کے بال گھٹنوں تک انسانوں سے بالکل مختلف چہرے تھے. اب چونکہ وہ نادیدہ قوت ظاہر ہو چکی تھی اب کیا تھا کہ وہ میرے کو باقاعدہ گھر پہ آتی اور سامنے آ کر پٹائی کرتی. اب ایک صبح میں نے اپنے اسلامی بھائی ہیں ان کو میں نے عرض کی کہ حضور یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ میں کیا کروں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایک کام کرو آپ مرید کن سے ہو. تو کہا کہ میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے مرید ہوں. تو کہا شجرہ ہے تمہارے پاس؟ نہیں میرے پاس تو ہے نہیں شجرہ. یار آپ کو پتا ہے مرید ہو تو شجرہ رکھا کرو پڑھا بھی کرو. اب یہ مسائل ہو جاتے ہیں. یہ لو شجرہ شریف لو اور شجرہ شریف ان کو دے دیا. وہ کہتے ہیں میں نے رکھ کر اور پہنچ گیا وہاں پر. اچھا اس رات جب میں سویا نا جب میں شجرہ آ گیا تو شجرہ اچھا میری جیب میں رکھا ہوا تھا. اچھا عجیب قسم کی پرسرار آواز سے میرا آئی نا تو میری آنکھ کھلی ایک دم. دیکھا تو وہی جو بلا تھی نا لمبے لمبے جس کے بال تھے وہ کھڑی ہوئی نظر آئی. اب چونکہ میں عادی ہو چکا تھا تو مجھے خوف میں کچھ کمی آ گئی تھی. اب میں نے محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے ذرا دور دور ہے. جو مجھے روزانہ آ کے مارا کرتی تھی قریب آنے سے کترا رہی ہے. وہ بلا دور ہی سے مجھے عجیب آواز میں بھیانک آواز میں کہنے لگی تمہاری جیب میں کیا ہے اس کو نکال دو. پہلے تو میں چونکا کہ میری جیب میں کیا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ شجرہ اطاریہ رکھا ہوا ہے. اب تو میں بڑا ایک ہوا ایک دم کہ یار اس کو کیا ہوا یہ ڈر رہا ہے شاید. تو میں نے مطلب ایک دم کہا کہ اس سے پھر کہا کہ بس یہ جیب سے جلدی سے نکال دو. اب دور دور سے نا ایسے ٹہلے ایسے یہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر آئے.
ایسے سے ٹہل رہی ہے. اور میرا دل بھی گھبرا رہا, لیکن میں تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ اب شجرے کی ایسے شاید قریب نہیں آ رہی نا. اب وہ مشورہ ہی دیتی رہی کہ بس شجرا نکال دو, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, بس شجرا نکال دو. اچھا, دوسرے دن میں فیضان مدینہ چلا گیا اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے مکتب سے میں نے تعویذات کی اور ایک کمرے میں تعویذ لا کے لٹکا دیا. الحمدللہ تعویذ لٹکانے کی برکت سے اس بھیانک بلا کا کمرے میں داخلہ بند ہو گیا. چند دن مختلف روپ میں آ کر باہر دالان میں, جو باہر دالان تھا نا, اس میں سے کھڑکی میں سے جھانکتی رہتی کہ تعویذ ہٹا دے, یہ ہٹا دے, کچھ نہیں کہوں گی, تو یہ وہ بہت کام آؤں گی, مجھ سے دوستی کر لے, میں تو جب نہیں ماروں گی میں تیرے بہت کام آؤں گی. اس طرح کر کے وہ بلا جو اس طرح سے کہتی رہی. پھر آہستہ آہستہ الحمدللہ اس سے مجھے نجات مل گئی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو شجر شریف کے اوراد و وظائف پڑھنا تو اپنی جگہ, صرف شجر عطاریہ جس میں امیر اہل سنت نے جو اوراد و وظائف کی اجازت دی ہے, تو ایک ولی کامل کے شجرہ رکھنے کی برکت سے الحمدللہ ان کو کیسی برکت ملی. اب یہاں پہ دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بھی پتہ چلا کہ مریدین اپنے ساتھ اپنے پیر صاحب کا شجرہ رکھیں. یہ کتنے اسلامی بھائیوں کے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے مطلب حادثات ہو جاتے ہیں, دیگر معاملات ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے شجرہ تھا آپ کے پاس, تو کہتے ہیں شجرہ نہیں تھا. تو اللہ اکبر, پیر صاحب سے مرید ہیں اور اتنے زبردست سلسلے کے اندر ارادت بیعت ارادت کا سلسلہ ہے آپ کا, اور ہم اپنے جیب کے اندر اپنے پیر صاحب کا شجرہ نہ رکھیں, یہ کتنی محرومی کی بات ہے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم انتہائی اپنے قریبی مرکز جگہ سے انشاءاللہ عز و جل یہ شجرہ حاصل کر کے ضرور اسے اپنے پاس رکھیں گے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر یہ شجرہ حاصل نہیں ہو سکتا تو غمزدہ نہ ہو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر الحمدللہ عز و جل شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ موجود ہے, تو آپ اسے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیجئے. جی شجرہ موجود ہے ویب سائٹ پر, وہ کئی زبانوں میں الحمدللہ, کئی زبانوں میں الحمدللہ اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے اور وہ الحمدللہ ویب سائٹ پر موجود ہے. پرنٹ آؤٹ نکالیں, اس کو ریڈ کریں. جی, اور اب تو جو ہے وہ پی ڈی ایف کی صورت میں جو ہے وہ مختلف کتابیں ماشاءاللہ وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. جو لوگ اس وقت موبائل یوز کرتے ہیں جی, تو یہ پی ڈی ایف فائل کو اگر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے اپنے پاس, صحیح, تو وہ کتاب گویا ان کے موبائل میں آ جائے گی, ٹھیک, شجرہ ان کے موبائل میں آ جائے گا, صحیح, اور جو ہے وہ موبائل کے ذریعے شجرے کو پڑھ سکیں گے. سبحان مدنی نام کا کارڈ بھی جو ہے وہ آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے سبحان اور اپنے موبائل میں ان مدنی انعامات کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ الرحمن دیکھتے رہیں گے تو عمل کی بھی صورت بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور دوسرا یہاں پر یہ بات چل رہی تھی کہ آخر شجرہ شریف رکھنے کی برکت جو بتائی, تو الحمدللہ پچھلے دنوں میرے ساتھ بھی ایک معاملہ درپیش آیا. پچھلے دنوں بیرون ملک کا سفر تھا, تو ایک جگہ پر ہم تھے, تو وہاں پہ ایک اسلامی بھائی کی بچی کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی. انہوں نے بتایا تو اپنے شیخ طریقت امیر سنت کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کے تحت ان کو علاج بھی بتایا, اور جا کر ان کے دل جو ایک خاطر گھر بھی چلے گئے اور شجرہ شریف دے آئے. تو شجرہ شریف جیسے ہی وہاں پر پہنچا الحمدللہ اس کی طبیعت کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئی. تو جب ملاقات ہوئی ان سے دوسری, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ طبیعت بہتر ہے. تو پھر وکیل اتار بھی اس دن ساتھ تھے, تو انہوں نے شفقت فرمائی اور ان کے تمام اہل خانہ کو مرید کر لیا. تو الحمدللہ عز و جل ان کے گھر میں اس حوالے سے کافی افاقہ ہے الحمدللہ. تو یہ عادت, یہ تو رکھنے کی برکت تھی, پڑھنے کی برکت کے حوالے سے بات چل رہی تھی. اصل میں مختصر سلسلہ, اس میں مدنی بہاریں تو اس قدر ہیں, اس قدر ہیں کہ اگر کئی سلسلے ہوں نا, اور یہ صرف بہاریں صرف اوراد و وظائف کے بتائے جائے اس مدنی انعام کی, کہ جو یہ مدنی انعام ہے تو اتنا اہم مدنی انعام ہے کہ آپ مختلف مدنی بہاریں, جس کو کوئی گھر کی پریشانی تھی, وہ گھر میں شادی بچی کی نہیں ہو پاتی تھی, قرض کے معاملات تھے, کسی کا معاملہ تھا کہ میں روحانی طور پر محسوس کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں, میں نیکیوں کے مائل نہیں ہوتا, اس کے اوراد و وظائف, یعنی کہ اس میں آپ دیکھنے جائیں گے نا اوراد و وظائف کو, تو اس میں تقریباً اپنے ہر مسئلے کا حل آپ پائیں گے. تو یہ ایسا مدنی انعام ہے. تو میں خیر آپ برکت کے لیے اپنی خود میرے ساتھ جو مدنی بہار ہوئی وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بار میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے, تو مجھے ہند سفر تھا, مدنی قافلے میں جانا تھا, امیر سنت کے ہمراہ ہی جانا تھا. تو کچھ رقم بھی میرے پاس تھی, اچھی بڑی رقم تھی, وہ لے کر میں بس میں بیٹھا. مغرب کی نماز کے بعد غالباً بیٹھا تھا میں, یا عشاء کی نماز پڑھ کے, عشاء کی نماز پڑھتے ہی بیٹھے تھے شاید. تو جیسے ہی بس میں بیٹھا تو تقریباً میرے خیال میں 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بس چلی ہوگی کہ اچانک جو ہے نا وہ 5 افراد جو ہے نا وہ ایک دم کھڑے ہو گئے. ایک نے یہاں سے میرے اوپر ہی وہ رکھا تھا, وہ نکالا اسلحہ, ادھر سے 2-3 تو انہوں نے اسلحہ نکالا. ایک لمبے قد کا طویل شخص تھا, وہ پہنچا, اس نے ڈرائیور کو تھپڑ مارا, اس کو ہٹایا, اب بیٹھ گیا.
اور پردے وردے لگا دیے اور بس وہ اسلحہ لیا ہوا، ایسے نکالو گولی مار دیں گے، ہاتھ سیدھے کر دیں، ہاتھ سب نے سیدھے کر دیے. میرے ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، میں ایسے ہاتھ ایسے میں نے کر دی. میرے ساتھ ایک اور اسلامی ایک شخص کوئی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ میرے سے اس طرح سب سے لینے لگے. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دم مطلب کہ خوف بھی ہو گیا کہ کوئی اچانک کوئی ہاتھ اٹھائے، کوئی فائر ہو جائے، کوئی نقصان پہنچے. اسی حالت میں نے الحمدللہ ایک تو یہ کہ سبز امامہ دعوت اسلامی والے پہنتے ہیں، اس کی برکت بھی یہ ہے. پھر میرا ایک معمول تھا ایک ورد پڑھنے کا نا، کہ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی. یہ شجرہ اتاریہ جو اپنا ہے اس کے اندر الحمدللہ صبح شام 3 بار پڑھنا، یہ صفحہ نمبر 12 پر ہے. تو اس کی یہ کہ فضیلت یہ ہے کہ اگر 3 بار پڑھ لیں نا تو دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. بڑا پیارا ورد ہے. تو یہ الحمدللہ پڑھنے کا معمول تھا، تو مجھے تھوڑا یقین تھا کہ امید ہے کہ بچت رہے گی. اب یقین کریں گے کہ اب ڈاکو تو بھی ڈاکو ہوتے ہیں، ان کو دل میں رحم کا ایک وہ کنسپٹ. اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی رہی کہ وہ جب چیک کرنے لگے، ایک ڈاکو سب سے پہلے میرے پاس آیا، اس نے پہلے میرے برابر والے کو چیک کیا اور مجھے چیک نہیں کیا، چلا گیا. دوسرا آیا، اس نے بھی اسی کو چیک کیا. اس کا پہلے تو رقم ملی نہیں، پھر اس کی بھی جیب سے 800 روپے تھے وہ نکال دیے انہوں نے. دوسرا آیا، اس نے بھی اس کو چیک کیا. چوتھا آیا، اس نے بھی اسی کو چیک کیا اور باقاعدہ مجھ سے پوچھا آپ کو چیک تو نہیں کیا؟ میں نے نہیں، چلا گیا. اچھا اب جو ہے نا لوگوں نے دیکھا نا یہ مطلب اس کو کچھ کہہ نہیں رہے. میرے برابر میں کوئی جو پیچھے تھا نا اس کو نوٹ زیادہ تھا، اس کے بعد اسے بنڈل بنا کر ایسے میری کمر کے پیچھے ڈال دیا. اچھا کسی خاتون نے پیچھے وہ گھبرا کر اپنی سونے کی چین وہ پیچھے سے پھینکی ایسے، تو وہ میرے پاؤں کے قریب شاید آگے گری، بعد میں پتا چلا. اب اس نے سب کو لوٹ کر راستے میں پہلے کچے میں اتاری، وہاں وہ اترے اور پھر گاڑی چلی. اب شور ہو گیا عجیب سا کہ پھر ایک اب ہوتے نا دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی اپنی ایک ذہن ہوتا ہے. ایک نے بولا مولانا جو ہے نا مولانا یہ ملا ہوا ہے دیکھو، اس کو چیک نہیں کیا، اس کو نہیں لیے پیسے. تو دوسرے نے اللہ نے مدد فرمائی، دوسرے نے بولا بھائی یار آپ بھی نمازیں پڑھیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے، دیکھو یہ نمازی لوگ ہیں، یوں ہیں، اس طرح کر کے ماحول کی برکت سے. تو یوں میرے ساتھ الحمدللہ اس بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مالی یہ ورد کی برکت میرے ساتھ خود ہوئی الحمدللہ. اس کے علاوہ بے شمار ایسے اسی ورد کی برکت میرے سامنے ہے کہ ڈاکو تھے، پیسے سب کے لوٹے، ان کے نہیں لوٹ سکے. اس طرح بے شمار ایسے اوراد و وظائف ہے کہ لگتا تھا کہ یہ شاید بچ نہیں پائیں گے، سب پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مطلب ایسے اسباب کیا کہ ان کو گولی نہیں لگی. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تاثیر ہوتی ہے ولی کامل کی اجازت کی برکت ہوتی ہے، کہ جب اوراد و وظائف بہت سارے ہوتے پڑھنے کے، تو جس ورد کو کوئی ولی کامل اجازت دیتا ہے نا تو پھر اس کی برکت سے اس کے اندر زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے. یہ ایک میں نے سنا برکت کے لیے سنا. اور دوسرا یہاں پر میرے مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں گے کہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ، اس میں آپ کو یہ شجرے کے اوپر بیان اور اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو اصل میں نیک بننے کے لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے فیض کی بڑی ضرورت ہے. جی ہاں، اگر مثال کے طور پہ بعض اسلامی بھائی ہیں نا جو پہلے ہچکچاتے ہیں کہ اگر ہم مرید بن گئے تو ہمیں تو نمازیں پڑھنا پڑیں گی، ہمیں تو یہ معاملہ کرنا پڑے گا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا. لیکن جب ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھیں نمازیں تو فرض ہیں، یہ تو پڑھنی ہے، دیگر فرائض یہ تو لازمی ادا کرنا ہی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کے مرید ہو جائیں گے اور بالخصوص انشاءاللہ روزانہ جب شجرہ شریف پڑھا کریں گے تو ان بزرگان دین کی خصوصی نگاہ فیض اثر سے ان تمام معاملات کے اندر استقامت مل جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے ان کاموں پر تقویت محسوس ہوگی. تو بتائیے کہ یہ نیک بننے کا کتنا بڑا نسخہ ہے کہ اپنے آپ کو ان بزرگان دین سے وابستہ کر لینا. کیوں کیا خیال ہے، کیا فرماتے ہیں؟ صحیح فرما رہے ہیں. اور ابھی جو مطلب یہ آپ نے بتایا نا برکتیں وغیرہ، تو یہ کہ جو مریدین وغیرہ ہوتے ہیں نا جی، تو اگر واقعی اس کا پیر کامل ہے تو پیر کامل جو ہوتا ہے اس کی الحمدللہ توجہ سے اس کے دل میں نیکیاں کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنی تربیت کے ذریعے اس کو ایسے راستے پر چلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا والا راستہ ہوتا ہے. یہ تو ضروری چیز ہے واقعی. اور دوسرا لگے تو اس میں یہ آپ کو وظیفہ بھی بتا دیں کہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو صبح کے اعمال عطا فرمائے، صبح کب سے کب تک ہے، یہ نہیں کہ آپ 7 بجے اٹھے تو صبح ہے، نہیں، بلکہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، یعنی جیسے ہی غروب آفتاب ہوا اس سے لے کر صبح صادق کا وقت،
یہ پورے اس کو آپ یوں سمجھے کہ کاؤنٹ کیجئے تو فار ایگزامپل یہ 9 گھنٹے بنتا ہے، تو اب 4.5 گھنٹے کے بعد یہ یوں سمجھے کہ صبح کا وقت شروع ہو گیا، اس سے لے کر طلوع آفتاب تک کہ جب تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے اس وقت تک آپ جو وظیفہ پڑھیں گے صبح کے پڑھنے میں کہلائے گا۔ اور اس میں میرے امیر علیہ سنت نے وظیفہ دیا ہے کہ جو شخص صبح 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ بھی وظیفہ قبول کیجئے، اس کی بھی عادت بنائیے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ کالز کا سلسلہ جاری ہے، آپ کی کال آئی ہوئی ہیں، تو گزارش ہے مجلس سے کہ ریکارڈڈ سوال سنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی عرض کر رہا ہوں مرکز الاولیاء سے، کسی نے اپنے مسائل کے حل کے لیے شجرہ طاریہ کے اوراد و وظائف پڑھے مگر پریشانی بدستور باقی رہی، اس پر کوئی اس سے کہے تمہارا پیر کامل ہوتا تو تمہاری مشکلات دور ہو جاتی، اس کا ایسا کہنا کیسا؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ وظائف پڑھے اور پریشانیاں برقرار رہیں تو کس نے کہا کہ بھائی تمہارا پیر کامل ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا؟ کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں نا لوگ آج کل جو ہے نا بعض لوگ جو ہے نا جی مرشد کامل کا یہ معیار سمجھتے ہیں کہ پیر 24 گھنٹے یا عملیات میں ماہر ہو اور دنیاوی مشکلات حل کر دیا کرے، ٹھیک، بالکل تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پہلے تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ بھائی پیر بنایا کس لیے جا رہا ہے، بالکل پیر بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ حقیقت میں ایسا ہے کہ پیر جو ہے نا وہ امور آخرت کے لیے بنایا جاتا ہے۔ سبحان اب یہ الگ بات ہے کہ ضمن ان سے دنیاوی برکتیں، مثلاً بیمار کو شفا مل گئی، مشکلات دور ہو گئی، یہ ظاہر ہوتا رہتا ہے، صحیح، مگر صرف دنیاوی مسائل کے حل کے لیے مرشد کامل سے مرید نہیں ہوا جاتا۔ اس لیے کوئی کہے کہ تمہارا پیر کامل ہوتا تو تمہاری پریشانی دور ہو جاتی، بیماری ہو جاتی، تم اتنے اوراد و وظائف پڑھتے ہو، جنات کے اثرات نہیں گئے، جادو ٹولے کے معاملات حل نہیں ہوئے، تو یہ بیوقوفی اور نادانی ہے کہ پیر اس لیے بنایا نہیں تھا۔ پیر تو آخرت کے معاملے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا خان بریلوی قدس سرہ نورانی فرماتے ہیں کہ بے شک سب ائمہ و اولیاء و علماء اور مشائخ کرام رحمہم اللہ یہ جو ہیں یہ اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ سبحان کہاں کہاں؟ یہ دیکھیے آپ، جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے اللہ اکبر، اس وقت جب منکر نکیر ان سے قبر میں سوال کرتے ہیں، جب حشر میں اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، اور جب وہ پل صراط پر چلتا ہے، ان تمام مراحل میں وہ ان کی نگہبانی کرتے ہیں سبحان اور کسی جگہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ پیر تو بنایا جاتا ہے امور آخرت کے لیے، تاکہ قبر و آخرت کی ہر مشکل اور کٹھن گھڑی میں اللہ کی عطا سے وہ مدد فرما کر صحیح، ان کے ساتھ آسانی پیدا فرمائے۔ سبحان اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر کسی نے مثال اپنے یا کسی اور کے مرض یا پریشانی کے حل کے لیے اوراد و وظائف پڑھے، بھائی شجر اطارے لیا انہوں نے، ٹھیک ہے بھائی ہم آپ نے یہ بتایا، ہم نے یہ چلو سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہماری تو مطلب ہے کہ ہم نے یہی نہیں پڑھے، مزارات پہ حاضری بھی دے رہے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا بھی کروائیے، مگر اس کی پریشانی تو دور ہی نہیں ہوئی۔ تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا میری پریشانی تو دور نہیں ہوئی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ذہن میں رہے کہ پریشانی دور ہونا یا کسی مریض کا صحت یاب ہونا جب بارگاہ الہی میں منظور ہوتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبد القادر علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل جب چیز کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام سے مشکلات کے حل کے لیے کرامات کا ظاہر ہونا بھی ایک ایسا ہی مدنی سبب ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو بھی اسلامی اس وقت اس سلسلے میں شامل ہیں، تو دیگر مدنی انعامات میں بھی اس طرح کی دنیاوی برکتوں کے حصول کا بتایا جاتا ہے، تو کوئی سوچے گا میں نے تو اس مدنی انعام پہ عمل کیا، میری تو یہ پریشانی دور نہیں ہوئی، میرا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ کس کا روزگار نہیں ہے؟ کسی کا روزگار نہیں ہے، یہ گھر میں کھانسی کا مرض ہے، اب دعا کی یا تعویذ کی یا اوراد و وظائف پڑھے یا مزارت پہ گئے، اب کھانسی رکتی نہیں ہے، تو اب کیا معلوم کہ اسے کینسر کا مرض ہونا تھا مگر کھانسی کے ذریعے بدل دیا گیا ہو، کسی کو کینسر ہے، علاج کے لیے رقم نہیں یا دعا کرائی مگر مرض صحیح نہیں ہوا،
تو ہو سکتا ہے کہ کینسر کا مرض دے کر اس کے بدلے ایمان و عافیت کی موت اور جنت میں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب میں لکھ دیا گیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا پیارا ارشاد ہے, یہ غور سے سنیے, ترجمہ کنز ایمان, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. میرے میٹھی میٹھے اسلام بھائی, اس لیے ہر ایک کو اللہ کی رضا کے لیے اوراد و وظائف کا معمول رکھنا بھی چاہیے اور تاخیر کی صورت میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بہتری ہوگی. بالکل جی. تو یہ میٹھے اسلامی بھائی دیکھا آپ نے کہ کس طرح رکن شورا نے ہماری یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ اس سے دل برداشت نہ ہو کہ آپ نے اوراد و وظائف پڑھے لیکن آپ کا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. آپ ہمت نہ ہاریں, انشاءاللہ تعالیٰ پیر کامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کے صدقے ضرور ہم پر کرم ہوگا. ہمت نہ ہاریں, یہ پڑھتے رہیے کہ فرمایا نا کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ضرور رب عز و جل یہ دعا کو سنتا ہے, پکار کو سنتا ہے. تو ہمیں اپنا اعتقاد یہ کامل اور پختہ رکھنا چاہیے. دوسرا ہم اس پہ اپنے اوپر بھی تو غور کریں نا کہ ہماری کیا حالت ہے. یعنی وہ زبان جس سے ہم پڑھ بھی رہے ہیں, یہ بزرگان دین پڑھتے تھے تو یہ صاف ستھری پاکیزہ زبانیں تھیں. ہمارا یہ حال ہے کہ دن بھر گالیاں بھی چل رہی ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں, غیبتیں بھی کر رہے ہیں. پھر یہ وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے لیکن اب بتائیے کہ اثر کے اندر کچھ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا. تو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. توبہ یہ ندامت ہے, آپ دل میں نادم ہو, پھر اس کے بعد آپ توجہ اللہ کر کے اللہ کی طرف کامل توجہ کے ساتھ وظیفے کو پڑھیے. انشاءاللہ دیکھیے آپ کی مشکل کیسی حل ہوتی ہے. ایک ویڈیو سوال بھی ہے ہمارے پاس, آئیے ویڈیو سوال سنا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد فاروق اتاری ہے. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے. ماشاءاللہ سلسلہ نیک بننے کا نسخہ دیکھ کر بہت مزہ آ رہا ہے. میں پابندی سے فکر مدینہ بھی کرنے لگا ہوں. میرے لیے دعا استقامت فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ شجرہ قادریہ اتاریہ میں جو شجرہ عالیہ دیا گیا ہے جس میں سلسلے کے بزرگوں کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی گئی ہیں, کیا اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے؟ اس کے پڑھنے کا طریقہ اور برکتیں اگر بتا دیں تو مزید پڑھنے کی ترغیب مل سکتی ہے. جی حضور کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل میں مشائخ کرام کا یہ دستور رہا ہے سلسلہ نا جتنے بھی کہ اپنے مریدین اور جو طالبین ہوتے ہیں نا جی ان کو شجرہ شریف بھی عطا کرتے ہیں جس میں اوراد و وظائف کے ساتھ شجرہ عالیہ بھی ہوتا ہے. بالکل. جس میں سلسلہ عالیہ کے تمام مشائخ کے نام اور ضروری وظائف اور مخصوص ہدایت بھی ہوتی ہیں. بالکل. اب شجرہ شریف میں جو شجرہ عالیہ جس کو کہتے ہیں اس میں سلسلہ عالیہ کے مشائخ کے نام بالترتیب اس طرح لکھے ہوتے ہیں کہ سلسلہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. بالکل. اس شجرہ عالیہ کو پڑھنے کی تلقین اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ جب کوئی شجرہ عالیہ پڑھے گا تو ہر بار بار اپنے مشائخ کرام کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ نام بھی یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بار ایصال ثواب کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اولیاء کاملین کے فیوزات بھی حاصل ہوں گے. اور یہ طے شدہ امر ہے کہ اولیاء کرام اپنے چاہنے والوں اور ایصال ثواب بھیجنے والوں کو نفع دیتے ہیں. اب جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے شجرہ عالیہ سے متعلق چند مدنی پھول دیے تو مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر جو بھی مطلب ہے کہ سب شرکا ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں. اس سے کافی آپ کو شجرہ عالیہ سے متعلق معلومات حاصل ہوگی کہ آپ فرماتے نمبر 1 کے پہلا مدنی پھول آپ نے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی کہ جو ملنے کا سلسلہ ہے یعنی سلسلے کے ملنے کی جو سند ہے اس کا حفظ جو ہے نا یاد ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے. سبحان. یعنی مرید کو جب یہ یاد رہے گا کہ میں نے جس مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ان کا سلسلہ ان مشائخ اعظام سے ہوتا ہوا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو اس کے دل میں اپنے مشائخ کی محبت مزید بڑھے گی. کیونکہ اپنے پیر و مرشد اور سلسلے کے مشائخ کرام کی محبت ہی کامیابی کی اصل ہے. مرید کے دل میں جو محبت ہوگی نا پیر کی اصل چیز یہ ہے یعنی کہ دنیا کے اندر وہ جو بھی دنیا اور آخرت کی بہتری کے کام کرتا ہے وہ جتنا اپنے پیر سے محبت کرے گا نا اس کو اسی برکتیں ملے گی. اس موقع پر میں اعلیٰ حضرت کا ایک ملفوظات میں واقعہ ہے وہ واقعی بڑا پرسوز واقعہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار کے شاگرد برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پیر بھائی تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد پر ایسی محبت ایسے مر مٹنے والے تھے ایسی محبت کرتے تھے کہ ایسا کم ہی ہوا ہوگا
کہ وہ اپنے پیر و مرشد کا نام مبارک لیتے ہوں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں. ایسی محبت. آپ فرماتے ہیں کہ پیر و مرشد سے ایسی محبت کا ایسا صدقہ ملا. کیا صدقہ ملا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا تو الحمدللہ مجھے بلا مبالغہ وہاں وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں نے پائی. سبحان اللہ سبحان. یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہی کے انتقال کے دن مولوی سید امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو دیکھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لیے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے. اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ یہ وہی نام احمد کی برکتیں تھیں جو انہیں اپنے پیر و مرشد سے محبت کرنے کے سبب حاصل ہوئی. تو پیر سے محبت اس طرح شجرہ پڑھیں گے مشائخ کرام جو سلسلے کے ہیں ان سے محبت بڑھے گی. ایک تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. دوسرا شجر عالیہ کے لیے دوسرا مدنی پھول آپ نے دیا کہ صالحین کا ذکر تذکرہ جو کرتے ہیں نا صالحین کا ذکر جب بار بار اپنے مشائخ کرام کے نام لے تو صالحین کا ذکر ہو رہا ہے تو موجب رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے. اب جو اپنے گھر میں یہ کہتا پریشانی ہے فلاں مسئلہ ہے آپ شجر عالیہ کو لے کے بلند آواز سے پڑھیے نا. اس کے مطابق یعنی کہ حدیث شریف بھی ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر معصیت یعنی گناہوں کو دھوتا ہے اور ایک اور روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو آپ جب شجر عالیہ پڑھیں گے اس مدنی انعام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس مدنی انعام کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور جہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہو تو وہاں سے تو ساری پریشانیاں تو کوئی اس طرف سے نکلیں گی تو کوئی ناچا کے ادھر سے چلی جائے گی. انشاءاللہ نمازوں میں دل لگے گا تمام معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسا کہ سب سنابل میں کہ مشائخ کرام کا ذکر سچے مریدوں کی ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ان کے واقعات مریدین کے ایمان پر تجلیاں ڈالتے ہیں. اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ باعث رحمت اور قرب الہی ہے. اعلیٰ تیسرا مدنی پھول پیش فرماتے ہیں کہ نام بنام اپنے آقایان نعمت یعنی سلسلے کے مشائخ کرام کو ایصال ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے. جب مرید شجرہ عالیہ پابندی سے پڑھتا ہے اور سلسلے کے بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب بھی کرتا ہے انشاءاللہ یہ ایصال ثواب کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو کس طرح کرنا ہے کس طرح شجرہ پڑھنا ہے یہ بھی بتایا جائے گا. تو اس سے ان بزرگوں کی ارواح مقدسہ خوش ہوتی ہے اس سے اور ایصال ثواب کرنے والے مرید پر خصوصی نظر عنایت کی جاتی ہے جس سے مرید کو دینی و دنیاوی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور فائدہ ملتا ہے. چوتھا پھول جو اپنے اعلیٰ حضرت نے چوتھا مدنی پھول جو ارشاد فرمایا کہ جب یہ شجرہ عالیہ پڑھنے والا بڑا پیارا مدنی پھول ہے اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائخ کرام کا نام لیوا رہے گا. اوقات سلامت یعنی کہ جیسے ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے فریش ہے پڑوسی بیمار ہے وہ بیمار ہے سن لیا ٹھیک ہے ہم اللہ کا شکر ہے کہ عافیت ہے. اب اس عافیت کے اندر رہتے ہوئے جب یہ کرے گا تو وہ اوقات مصیبت یعنی کسی بھی پریشانی مشکل کے وقت اس کے دستگیر ہوں گے یعنی اس کی مدد فرمائیں گے. کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سنیں اور دیگر شرکا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آرام کی حالت میں خدا کو پہچان یعنی جب تو صحت مند ہے کوئی بیماری نہیں ہے کاروبار بھی صحیح چل رہا ہے کوئی گھر میں ناچا کے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس وقت نمازیں پڑھ کر ہر طرح سے جو اللہ کی رضا والے کام کر کہ آرام کی حالت میں خدا کو پہچان وہ تجھے سختی میں پہچانے گا یعنی تیرے لیے آسانی فراہم کرے گا. تو یہ کہ میٹھے میٹھے بھائی یہ جو میں نے آپ کو عرض کی یہ مدنی پھول سے پتہ چلتا ہے اور میں یہاں پر آپ کو ایک بہت پیاری شجرہ عالیہ کی باہر بھی الحمدللہ سنا دیتا ہوں کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا بیان کچھ یوں ہے کہ 29 رمضان المبارک 1428 ہجری کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اجتماعی اعتکاف کے پرکیف مناظر تھے اور نماز فجر کے بعد معتکفین اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کے دیدار کی برکتیں لوٹ رہے تھے. اعتکاف کے جدول کے مطابق شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ پڑھا جانے لگا. تو کہتے میں پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا. سب اسلامی بھائی مل کر بلند آواز سے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کے منظوم دعائی اشعار پڑھ رہے تھے.
جب سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تو میں نے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے. یکایک مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی. سر کی آنکھیں کیا بند ہوئی, میرے دل کی آنکھیں کھل گئی. میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کے ہمراہ شجرہ شریف پڑھنے والے تمام اسلامی بھائی سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے اشاق کو شربت دیدار پلا رہے ہیں. حاضرین شجرہ عالیہ کے دعائے اشعار پڑھ رہے تھے اور ہمارے میٹھی میٹھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے پر انوار بلند کیے ان دعائے اشعار پر آمین فرما رہے تھے. سبحان اللہ. کتنی پیاری مدنی بہار ہے. تو شجرہ عالیہ کی تو کیا ہی کہنے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین, آئیے یہ شجرہ پڑھتے ہیں اور کس طرح کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو امیر علیہ سنت کی زبان یہ شجرہ سنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی دیکھا کہ اپنے بزرگوں یعنی سلسلے کے بزرگوں کا جب عرس ہوتا ہے, ایصال ثواب ہوتا ہے, تو اس میں ان کا شجرہ بھی پڑھا جاتا ہے. تو شاید آپ کی توجہ نہ ہو یا ہو کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے غوث اعظم کے مشائخ میں سے ہیں. تو ان مانو کر ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہیں, تو اپنے پیر کا شجرہ بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ ابھی شجرہ پڑھیں گے, پھر سال ثواب آخر میں انشاءاللہ کر لیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, کرم کیجے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بہر معروف و سری معروف دے دے خود سری, بہر معروف و سری معروف دے دے خود سری, جند حق میں جن جنید با صفا کے واسطے, بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک شارخ عبد واحد تیریا کے واسطے, بلبل کا صدقہ کر غم کو پڑھا دے حسن و سعد, حسن اور بوسعید سعد ذات کے واسطے, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے, احسن اللہ لہ رزقا سے دے رزق حسن, بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے, نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے, حیات دین ملیے جا فضا کے واسطے, نو علو حمد و حسنا و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے, بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر,
بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر الہدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، مرضی مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا، شہزیا الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، قادری الیاس کو احمد رضا کے واسطے، قادری الیاس کو کل اولیاء کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، عفو عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چل مدینہ کی یادیں تازہ ہو گئی۔ چل مدینہ میں اسی طرح شرکا جو ہیں وہ امیر سنت کے ساتھ شجر عالیہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کاش یہ دوبارہ یہ دروازہ چل مدینہ کا کھل جائے، آمین آمین، اور پھر اس طرح کی مدنی انداز ہو اور برکت نصیب ہو۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ شجرہ شریف سنا۔ الحمدللہ شجرہ سننے کی سعادت حاصل ہوئی اور اس کی برکات کا بھی ذکر ہوا۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ ان میں جو مشائخ کرام کا ذکر ہے منظوم شجرے میں، جی، یہ وہ حضرات ہیں کہ ان کا نام لے کر دعا کی جائے تو دعا رد نہ ہو، سبحان سبحان، ان کے نام لے کر بارش طلب کی جائے تو ابر بہارا برس میں لگے۔ سبحان اللہ، سبحان، ان بزرگان دین کا نام لینا
ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنا، ان کے نام کو سننا یعنی اس کا تذکرہ کرنا اور اپنے پاس محفوظ رکھنا، ہر صورت میں اس کا فائدہ ہی فائدہ۔ بلکہ بعض مشائخ ایسے ہیں کہ وہ ان کے معمولات میں یہ بھی ہیں کہ وہ ان کو اپنے پیر و مرشد کا وہ ذکر کرتے ہیں، صرف اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں، ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ جو ہیں امیر اہل سنت کی زبانی ہم نے سنا، اس کے کل جو ہے وہ 23 اشعار ہیں، اور یہ شجرہ قادریہ رضویہ کے ابتدائی جو اشعار ہیں 18، یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم فرمایا ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے چہیتے خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب جو اعلیٰ کی سیرت پر آپ نے تحریر فرمائی حیات اعلیٰ حضرت میں آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں ہم اس شعر کو یعنی جو آخری جو شعر تھا مقتب ہے، صدقہ ان آیا کا دے 6 عین عز علم عمل عفو و عافیت اس بے نوا کے واسطے، احمد رضا کے واسطے، اس طرح ہم پڑھا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں۔ تو یہ 18 اشعار پر مشتمل تھا، اور اب جو ہے وہ 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ اب اس میں اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی کا جب وصال ہوا 25 صفر کو 1340 سن ہجری میں، تو آپ کے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے جانشین بھی ہوئے، انہوں نے ایک شعر کا اس میں اضافہ فرمایا۔ تو ناظرین اس شعر کو بھی سنیں جو ہم نے ابھی شجرے میں سنا بھی۔ وہ شعر یہ ہے کہ کراتا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ یہ 19واں شعر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے نے اس کا اضافہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخری شعر جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پڑھا جاتا تھا، اس کو پھر یوں پڑھا جانے لگا۔ آپ فرماتے ہیں صدقہ ان آیا کا دی 6 عین کا ذکر ہے جس میں عز ہے، علم ہے، عمل ہے، عفو ہے، عرفان ہے اور عافیت ہے۔ کیسی زبردست دعائیں، سبحان اللہ۔ اور ترتیب دیکھیں ان 6 کا ذکر کیسے فرمایا، 6 عین کا اس بے نوا کے واسطے، پھر جو ہے اس کو اس طرح پڑھا جانے لگا۔ اور اس کے بعد کے جو اشعار ہیں پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کلیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ امیر اہل سنت کی پیر و مرشد، مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے اپنی وکالت سے بھی امیر اہل سنت کو مشرف فرمایا، اور امیر اہل سنت کو اور جگہ سے بھی خلافت ملی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ حضرت مولانا جن کا ذکر جو ہے احیانا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قاضی عبدالسلام عبد رضا کے ساتھ سے مولانا عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت خلیفہ کے خلیفہ ہیں، یعنی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں۔ امیر اہل سنت جب کولمبو جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت 11ویں شریف کے موقع پر مولانا عبدالسلام صاحب خلیفہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے امیر اہل سنت کو خلافت عطا فرمائی۔ اور یوں پھر جو ہے وہ امیر اہل سنت نے ان 2 اشعار کا اضافہ فرمایا، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کی وزیا شہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، اور عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے۔ یہ 2 اشعار جو ہیں اس شجرے میں امیر اہل سنت کے، تیسرا شعر جو ہم پڑھتے ہیں جو ہے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبدالسلام عبد رضا کے واسطے، اس کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہ ہو سکا کہ یہ شعر کس کا ہے۔ تو یوں یہ شجرہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اور اس کے آخر میں پھر وہی مقطع ہم پڑھتے ہیں کہ صدقہ ان آیا کا دے 6 عین عز و علم و عمل عفو و عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں ٹوٹل اس کے جو ہے وہ 23 اشعار ہیں۔ ان دعائی اشعار کی خوبی ہے بھی ہے کہ مصرے میں جہاں کسی بزرگ کا نام مبارک یا ان کا مشہور وصف کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں وسیلہ بنا کر بارگاہ الہی میں دعا بھی مانگی جاتی ہے، اسی نام کے الفاظ کی مناسبت سے اللہ سے نعمت بھی طلب کی جاتی ہے کہ کہیں نام مبارک کے معنی کے اعتبار سے مراد مانگی جاتی ہے۔ اور یہ نظم کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اور اعلیٰ حضرت تو قلم کے شہنشاہ ہیں۔ ہر شعر دیکھیے سبحان اللہ۔ جیسے کہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے بعد اس مصرے میں مولا علی کے مشہور و معروف وصف مشکل کشا
کو ذکر کر کے اللہ سے مشکلیں آسان ہونے کی دعائیں کی گئی، اور ساتھ ساتھ مشکل کشا اور مشکلیں کے الفاظ استعمال ہونے والے حروف میں یہ مناسبت ہے کہ ان کے معنی ایک ہیں، اور کبھی صرف الفاظ کے لحاظ سے مناسبت یوں پائی گئی جیسے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اس مصرے میں کربلائیں رد کا معنی کچھ اور کربلا کا کچھ اور معنی ہے۔ یہاں شہید کربلا کا واسطہ دے کر بلاؤں سے حفاظت طلب کرنے میں معنوی مناسبت نہیں بلکہ لفظی مناسبت ہے۔ اس لطیف انداز میں ان دونوں کلموں میں کربلا کی شکل بن گئی، حالانکہ دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شجرہ عالیہ جو ہے قادریہ رضویہ طاریہ کے مشائخ کرام کے صدقے میں جو ہے وہ ہماری مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمائیں، اور شجرہ عالیہ کے ہر شعر میں کسی نہ کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کیا گیا ہے اور وسیلے سے دعا کی گئی ہے۔ دیکھیں اور کیسے ہم خوش نصیب ہیں کہ صبح ہوتی ہے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہمارے شجرہ طاریہ کے اندر صبح کا وقت دیا گیا ہے کہ صبح کو ہم یہ پڑھیں، تلاوت سے اور دیگر اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم جو ہے ان مشائخ کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، مولا مشکل کشا کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اور ان مشائخ کا ذکر ہوتا ہے جن کا نام نامی لے کر ان کا نام ذکر کیا جائے اور بلائیں رد ہو جائیں، اور ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور وسیلہ اختیار کرنے کا ہمارا رب، خود ہمارے رب عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ امام اہل سنت یوں ترجمہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے، کیونکہ یہاں ہمارا ذکر جو ہے اس کے دلائل اس وقت پیش کرنا نہیں، قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دی گئی، تو جو ہے ان کے وسیلہ لے کر ان بزرگوں کی جو ہے کہ وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے صدقے جو ہے پریشانیاں دور فرماتا ہے اور قرب اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب ان کا ذکر ہوتا ہے۔ آئے لگے ہاتھوں ہم جو ہے وہ شجرہ یا طاریہ پڑھنے کا اور اس کے بعد ایصال ثواب کرنے کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارے مدنی نام میں بھی ہے کہ روزانہ شجرہ طاریہ اور اوراد وظائف جو ہے ہم پڑھیں گے، تو فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ شجرہ طاریہ جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا جو یہ شجرہ ہے جو ابھی ہم نے امیر اہل سنت کی زبانی سماعت کیا، یہ شجرہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ درود و غوثیہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر درود غوثیہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد سب سے پہلے شجرہ طاریہ پڑھنے کے بعد درود غوثیہ 7 بار پڑھنا ہے، الحمد شریف 1 بار پڑھنی ہے، آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، اور قل شریف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود غوثیہ 3 بار پڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنا ہے۔ پھر تمام انبیاء کی بارگاہ میں جس طرح جو ہے وہ ہمارے یہاں رائج ہے فاتحہ کا طریقہ، اور شجرہ طاریہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کا طریقہ لکھا گیا ہے۔ شجرہ طاریہ اپنے پاس رکھیں گے، اس کی برکت بھی ہوگی، اور شجرہ طاریہ کو پڑھیں گے بھی، اور صبح جب ان بزرگان دین کا نام لیا جائے گا تو ابتدا ہی ان مشائخ کرام کے نام سے ابتدا ہوگی تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، ان کے ارواح طیبہ کو نظر کریں، اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ زندہ ہو تب بھی ان کا نام فاتحہ میں شامل کیا جائے۔ بعض لوگوں کے لیے بڑی عجیب سی بات ہوگی جناب زندہ کو ایصال ثواب، جی ہاں زندہ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، پیر و مرشد حیات ہوں ان کی خدمت میں بھی نظر پیش کریں۔ اس کی دلیل میں یہ ہے کہ سیدنا صالح ابن درہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے، ایک شخص ملا، کیا تم میں سے کوئی ایسی قریب بستی ہے جس کا نام ابو اللہ ہے کہا جاتا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ اس شخص نے کہا تم میں کون اس کا ضامن بنتا ہے کہ مسجد اشعار میں میرے لیے 2-4 رکعتیں پڑھ دے اور یہ کہہ دے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، اور یہ کہنے والے خود ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے ہی ایصال ثواب کا گویا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا تو زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ہم دعا بھی تو کرتے ہیں نماز جنازہ میں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شہیدنا، جو ہے وہ زندوں اور مردوں کے لیے دعا کی جاتی ہے۔
تو میٹھے پیارے اسلامی بھائی جو ہے وہ اس طرح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ شجرہ طاریہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فاتحہ کا طریقہ جو یہاں بیان کیا گیا، سورہ فاتحہ، اس سے قبل درود پاک، پھر سورہ اخلاص، پھر درود پاک، اور پھر جو ہے وہ جو ہمارا طریقہ رائج ہے ایصال ثواب کا، اس طرح ہم درجہ بدرجہ بزرگان دین کے نام لے کر ارواح طیبہ کو پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کی برکتوں کا نزول انشاءاللہ ہوگا، اس کی برکتیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے بڑی زبردست وضاحت فرمائی، اور الحمدللہ جن مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے مدنی کام کا سلسلہ ہے اور مدنی حلقہ لگتا ہے، تو وہاں پر الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد 3 آیتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہیں، فیضان سنت کا درس بھی ہوتا ہے، اور اسلامی بھائی مل کر شجرہ عالیہ، قادریہ، رضویہ، عطاریہ کے اشعار بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. پھر اس دوران اشراق چاش کا وقت ہو جاتا ہے تو وہ ذکر و درود میں مصروف رہتے ہیں. اشراق چاش کا جیسے ہی وقت ہوتا ہے تو نماز اشراق اور چاشت بھی ادا کی جاتی ہے. ذہن نصیب جو ذمہ داران سن رہے ہوں، آپ اپنی مساجد کے اندر اس ترکیب کو شروع کیجئے، مدنی حلقے کا آغاز کیجئے. آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دن کتنا زبردست گزرتا ہے. اگر آپ مدنی حلقے کو، وہ آپ کا میسج بعضوں کا تشریف لاتا ہے کہ مدنی حلقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، تو انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں جو ہے وہ آپ خود محسوس فرمائیں گے. تو واقعی آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ، دیکھیے کیسی برکتیں آپ کو ملتی ہیں. آخر میں ایک ریکارڈڈ سوال رہ گیا ہے، وہ ذرا سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عادل اتاری، باول مدینہ کراچی سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی خواہش ہو کہ شجرہ طاریہ کے اوراد اور وظائف کے علاوہ کوئی خاص وظیفہ مرشد سے مل جائے، یا قلب جاری کرنے اور منازل طے کرنے کے لیے کسی اور کے وظائف اور طریقے اپنا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا بات. سب سے پہلے تو آپ کو سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، آپ نے سوال کیا تو حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پچھلے بس یہ اصل میں ایسا مدنی نام ہے، اس کے سمجھ لیں کہ ایک تو تھا اوراد عطاریہ، پھر شجر عالیہ، اس پر گفتگو، پہلے اوراد عطاریہ پر وہ پورا سلسلہ ہو چکا، اب شجر عالیہ پر ہی سمجھ لیں پورا سلسلہ ہو گیا. اب 313 بار درود پاک پڑھنے والا مدنی انعام تو یہ تو اس میں شامل ہے. اس کا تو اب اگلا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ کہ جو انہوں نے سوال کیا نا، یہ تو واقعی اس کے لیے الگ سے ایک سلسلہ ہونا چاہیے دیکھا جائے تو، کیونکہ انہوں نے جو سوال کیا نا اس پر تو بہت تفصیلی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ کہ کافی مدنی پھول ہیں کہ کس طرح قلب جاری، تو یہ منازل تھے کیا. تو الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے جو مدنی انعامات دیا نا، ویسے تو جواب یہی ہے کہ اس کے ذریعے آپ دیکھیے ہر چیز انشاءاللہ قلب بھی جاری ہوگا، روا جاری ہوگا، اور امیر اہل سنت نے جاری کر بھی دیا ہے الحمدللہ. تو یہ کہ آئندہ سلسلے میں آپ کے سوال سے متعلق انشاءاللہ جو عرض کرنا ہوگی انشاءاللہ عرض کریں گے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ درود پاک کے فضائل ہمارے انشاءاللہ سید ابراہیم باپو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. یہ امید ہے کہ آئندہ سلسلے میں بھی پیش کی دعوت بھی قبول فرمائیں گے، اور امید ہے کہ شامل سلسلہ رہیں گے انشاءاللہ. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ جو بھی اس سے متعلق، بلکہ جو بھی یہ جو آڈیو سوال ہوا کہ کسی اور کا ورد پڑھ سکتے ہیں، اس طرح کے جو بھی ذہن میں سوالات ہوں آپ کے آپ کیجئے. انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں 313 بار درود پاک کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق بھی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. تو آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ جو آج کا ہمارا یہ سوال تھا، اس میں ایک حصہ 313 مرتبہ درود پاک کے رہ گئے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، عمل کا مہینہ ہے کہ اس میں ہمیں عمل کرنا ہے. تو 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ 313 بار درود شریف پڑھنے کی بھی آپ ترکیب فرمائیں. ہر نماز کے بعد آپ 60 مرتبہ پڑھیں گے تو 300 ہو گئے، اور اس کے ساتھ 13 مزید ملا لیجئے تو یہ 313 بار ہو گئے. تو یہ دونوں مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ کوئی آپ کے سوالات ہوں تو وہ سوالات بھی کر لیجئے، اس کو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ہم شامل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، اور اس سلسلے اور مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کو خوب ہمیں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ای میل ایڈریس بھی ہے کہ مدنی چینل feedback@madanichannel.tv، اس پر جو ہے وہ آپ ای میل ایڈریس کو نوٹ کر لیں، اور اس پہ آپ اپنی میلز بھی بھیج سکتے ہیں. اس سلسلے کو میں اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ